سب ایسی بند کر دے، ایسی بند کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، غمگین کر دیا گیا ان کو، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہو گیا اس سے ان کا دل، وقال، اور حضرت لوط علیہ السلام فرمانے لگے، ھذا یوم عصیب، بڑا مشکل دن ہے یہ. وجاءہ قومہ، اور آئی ان کے پاس ان کی قوم، یہرعون الیہ، لوط علیہ السلام کی طرف تیزی سے دوڑتے ہوئے، ومن قبل كانوا يعملون السیئات، اور اس سے پہلے وہ برائی کا ارتکاب کرتے تھے. قال، لوط علیہ السلام فرمانے لگے، یا قوم، میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بچیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے میں مجھے ذلیل مت کرو. الیس منکم رجل الرشید، تم میں سے کوئی سمجھدار مرد نہیں ہے، بندہ نہیں ہے تم میں سے. قالو، بدبختوں نے کہا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، البتہ تحقیق آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں آپ کی بچوں سے. وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، سورہ ہود کی آیت نمبر 77 سے 180 تک ہے. 180. اس سے پہلے آیات میں گزر چکا ہے کہ جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں، تو اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ تمام کے تمام فرشتے معمر آدمیوں کی شکل میں 60-70 سال کی عمر کے ایسے بزرگانہ عمر کے حساب سے وہ آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ان کے لیے مہمان نوازی کا، اکرام کا بندوبست کیا. اچھا، یہاں سے جب لوط علیہ السلام کی طرف جانے لگے، گزشتہ اقوام میں شرک کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر خرابیاں بھی پائی جاتی تھی. مثلا پہلے گزر چکا ہے، ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم عاد، یہ بڑے متکبر تھے، تکبر ان میں بہت زیادہ تھا، غرور. قوم سمود میں بھی ایسا ہی تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ماپ تول کی کمی تھی.
لینے کا جو وٹا ہوتا ہے وہ کچھ اور تھا، دینے کا کچھ اور تھا۔ اور اگر برا نہ منائے تو میں عرض کر دوں، جیسے آج کل ہمارے دور میں آپ کوئی مکان بیچنے جائیں، ڈیلر کے پاس لکھوا اے کوڑا ہی اے ٹارے نے فارغ ہے، اے کہ نہیں لینا، اے نہیں لکھنا۔ لینے جاؤ تو کیا کہیں گے؟ اور لے لو، نہیں ملنا۔ سونا ہے سونا، آج لے لو نہیں تو کل نہیں ملنا، 10 گاہک لگے نے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، یقین کریں وہ اتنی برائیاں بیان کر دیتے کہ ایک دفعہ بندے کا دل اپنی پراپرٹی سے برا ہو جاتا ہے کہ یار یہ میں اس چیز میں رہ رہا ہوں۔ اور لینے جاؤ تو وہ کہاں آسمان پہ پہنچا دیتے کہ ایسے یہ اس علاقے میں ملنا ہی نہیں۔ او بھائی 10 فون ہمیں آتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کی قسمت سے یہ مکان ہے۔ یہی صورتحال قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ کسی کی چیز لینی ہوتی تھی، اللہ اکبر، ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنا۔ سنیں ذرا صحابہ کیا تھے، اللہ، وہ صحابی بڑے عجیب ہے۔ اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ایک گھوڑا خرید کر لیا، وہ لے کر آئے، بھاؤ تاؤ کر کے 3000 درہم میں گھوڑا طے ہو گیا۔ جب لے کر آئے تو آپ پیسے دینے ہیں، مالک ساتھ آیا، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ آپ کا گھوڑا اگر 4000 کا ہو جائے، اس نے کہا میں تو 3 کی بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ 4 کا دیں گے تو۔ پھر اچھی طرح گھوم پھر کے کہا کہ اگر آپ کا گھوڑا 5000 کا ہو جائے۔ کرتے کرتے اسی بندے کا وہ گھوڑا اس سے 8000 درہم میں لیا، جو کہ وہ پہلے سے 3000 میں طے کر کے لے کے آیا تھا مالک کے ساتھ۔ ہم ہوتے، ہم کہتے بے وقوف، یہ گھوڑا ہے کہ کھوتا پھڑ کے لے آیا ہو، اور گھوڑا ہے اس سے انجام دے رہے، یہ گھوڑا تھوڑی ہے۔ اور بھائی تو آ گیا 2000 لے لینے، چل 200 تھے لے لے۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہاں، پھر کہتے ہیں کاش ہم بھی حضور کے دور میں ہوتے، ہم جیسے۔ وہ وہی تھے جن کو رب نے چنا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو قوموں میں کچھ شرک کے ساتھ ساتھ برائیاں پائی جاتی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں ہم جنس پرستی کی بیماری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ان کے پاس اب جب فرشتے آتے ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اب تھوڑی دیر پہلے وہاں آئے تو کس انداز سے؟ بزرگانہ عمر میں۔ ادھر آئے تو سارے چھوٹی عمر کے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 12 سال کا، کوئی 15 سال کا۔ اچھا، راستے میں ساتھ ساتھ پوچھ بھی رہے ہیں بھائی ادھر لوط علیہ السلام جانتے ہیں آپ؟ وہاں اوباش لڑکے کھڑے، یہاں لوط علیہ السلام کوئی بندہ ہے، ان کا گھر کا پتہ آپ کو؟ ہاں جی جی میں لے چلتا ہوں آپ کو، آ جائے، آئے چائے شائے پی لیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ کرتے کراتے جب لوط علیہ السلام کے گھر یہ پہنچ رہے تھے تو پیچھے پورا لشکر تھا۔ اب جب وہاں پہنچے، اس کا رب العالمین نے ذکر کیا، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سِیءَ بِهِمْ، غمگین ہو گئے لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر کہ اللہ یہ کیا ہے۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، دل تنگ ہو گیا، دل پھٹنے لگا۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہنے لگا ہائے بڑا مشکل دن ہے پروردگار یہ۔ کیوں؟ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، تیزی سے دوڑتے ہوئے قوم
پیچھے پہنچ گئی اور حضرت نے دروازہ بند کیا، دیواریں پھلانگنے لگے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کے اندر یہ خرابی تھی، اس بیماری میں مبتلا تھے بدبخت. لوط علیہ السلام نے کہا یا قوم ہؤلاء بناتی. دو تفسیریں ہیں اس. یا تو قوم کے جو سردار تھے ان سرداروں کو الگ کر کے ان کو کہا کہ چلو میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ تمہیں دے دیتا ہوں. 2 یا 3 بیٹیاں تھیں حضرت لوط علیہ السلام کی، تم ان سے نکاح کر لو اور اس بدبختوں کو مجھ سے الگ کر. سردار اگر رشتہ ہو جائے گا تو سردار سمجھائیں گے تو سرداروں کے کہنے پر وہ پیچھے ہو جائیں گے. یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بچہ تو مومنہ تھی اور یہ سارے مشرک تھے. تو یاد رکھنا ہماری شریعت میں 3 ہجری تک مومن اور کافر کا رشتہ جائز تھا. مسئلہ یاد رکھیں، 3 ہجری تک، 13 سال نبوت کے مکہ مکرمہ میں اور 3 سال مدینہ منورہ میں، 3 ہجری تک یہ رشتہ کیا تھا؟ جائز تھا. اگر آپ کو کچھ یاد ہو، ویسے تو ماشاءاللہ آپ ٹینشن فری حضرات ہیں میرے جیسے، جیسا میں ہوں بس ویسے ہی سب ایک جیسے، کچھ یاد بھی کیا کریں. رسول اللہ مبارک نے 2 بچوں کا رشتہ دیا تھا ابو لہب کے بیٹوں کو اور وہ مشرک تھے. اسی طرح بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ ابو العاص کو دیا تھا جو ابھی مشرک تھا. اور غزوہ بدر میں بھی ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا اور وہاں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا. بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو 3 ہجری میں سورہ بقرہ نازل ہوئی اور اس میں حکم نازل ہوا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مومن لونڈی وہ ایک کافرہ مشرکہ آزاد عورت سے 1000 درجہ بہتر ہے، اور ایک غلام جو مومن ہو وہ آزاد مرد سے 1000 درجہ افضل ہے. کسی کافر اور مشرک کے ساتھ مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد یہ نکاح ختم ہو گیا، رشتہ ختم ہو گیا. تو اس وقت چونکہ جائز تھا اس لیے لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہے، ان سے نکاح کر لو، ان بدبختوں کو پیچھے کر. دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر چونکہ بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے امت کے لیے. سورہ احزاب کی ایک آیت ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. پیغمبر کی بیویاں امت کے لیے امت کی مائیں ہیں. امت کی یہ جو ہم کہتے ہیں اما عائشہ، یہ قرآن کا حکم ہے. ہم جذبات میں نہیں کہتے. میری ماں کے بارے میں قرآن کی آیت نہیں کہ میری ماں ہے. اما عائشہ کے بارے میں قرآن نے کہا ہے تمہاری ماں ہے. اما خدیجہ کے بارے میں قرآن کہتے ہیں تمہاری ماں ہے. وازواجہ امہاتہم، اور رسول اللہ مبارک کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں. وَهُوَ أَبٌّ لَهُمْ. اور ایک قرات ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ مبارک بمنزلہ باپ کے ہیں تمہارے لیے. اور ایک اور روایت ہے، صحیح روایت ہے، یہود نے ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد صحابی ہیں، ان کو چھیڑا کہ جی آپ کے پیغمبر آپ کو استنجا کا بھی طریقہ سکھاتے ہیں. ان کو غصہ آیا، فرمایا ہاں الحمدللہ ہمارے پیغمبر ہمیں استنجا کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. ہمارے پیغمبر ہمیں قضاء حاجت کے لیے کیسے بیٹھنا اور کس طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے یہ بھی سکھاتے ہیں. ہمارے پیغمبر ہمیں ناک صاف کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور انہوں نے ایسے کہا تو میں نے فرمایا انما انا لکم بمثل الوالد، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے بمنزلہ والد. کیوں بمنزلہ والد؟ کیوں؟ جیسے ایک باپ اپنے بچوں کی تربیت ایسے نہیں کر سکتا جیسے حضور نے اپنی امت کی تربیت کی، جو طریقے سکھائے ہیں. تو یہ لوط علیہ السلام بمنزلہ باپ کے تھے پوری امت کے لیے. جو بدبختوں جو تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں، جو بیویاں ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں.
بحیثیت نبی کے میری بیٹی ہے، تم نے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو ان سے پوری کر لو. ہن اطہر لکم، وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہیں، پاکیزہ ہیں. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو بات سمجھ سکتا ہو؟ یہ میرے مہمان ہیں. پیغمبر عالم الغیب، بولو بولو، ہاں سامنے اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جبریل ہے، یہ میکائیل ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے، تو لوط علیہ السلام غمگین ہوتے، جو قرآن کہتا ہے. ہاں غمگین ہوتے، ان پر یہ دن مشکل ہوتا نہیں. ان کو پتہ نہیں تھا کہ کون ہے، فرشتے. وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے مہمان کہیں سے آئے ہوئے ہیں تو میرے پاس مہمان ہیں. قالوا، قوم نے جواب دیا، لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، آپ خوب جانتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بچیوں میں کوئی شوق نہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کی. اور وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہمارے یہ حوالے کرو، یہ جو مہمان ہے یہ ہمارے حوالے کرو. اور آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے نیکیوں کا، کرتے رہو اپنی نیکیاں، لیکن یہ جو ہمارا مطالبہ ہے، ہم آئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید. اب لوط علیہ السلام کے آگے کیا تاثرات تھے اس کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وادخلنا الجنة بالقرآن. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله